میں سید سعید احمد آپ سبھی پیرنٹس کی خدمت میں ہمارا آداب اور سلام۔ میں شاہین کے پلیٹ فارم سے ان تمام شاہین کے جو سرپرست ہیں، نگراں ہیں، آج ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ چونکہ ایز اے ٹرینر میں پورے ہندوستان میں گھومتے رہا ہوں، اور خاص کر شخصیت سازی یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ رہا ہے۔ اپنا مقام پیدا کر، اس موضوع پر ہم بات کرتے رہے ہیں، اور شاہین کے ساتھ ایک قلبی رشتہ ہے، برسوں سے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا مشکور ہوں۔ شاہین کی پرواز آج سب پر آیا ہے، تو اس لمبے سفر میں سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے، تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ تو سفر، شاہین کا سفر بلندیوں والا، پرواز والا، اور شاہین کو طاقت دینے والے، اس کو ہمت دینے والے، پہلی تربیت جہاں سے ہوتی ہے وہ والدین کی ہوتی ہے۔ والدین، اور یاد رکھیے کہ افیکٹو پیرنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، پازیٹیو پیرنٹنگ، تربیت گاہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر پراپر تربیت ہو تو شاہین میں آپ کا بچہ وہ پرواز لے گا، وہ اڑان بھرے گا۔ صرف شاہین میں بغیر تربیت والے بچوں کے ساتھ بہت سارے مسائل آتے ہیں، اور شاہین کی محنتوں کو جلا آپ سے ملتی ہے۔ طاقت آپ ہیں، آپ پیرنٹس ہیں۔ آج کے اس دور میں جس طرح کا ماحول ہوا ہے، انوائرمنٹ، یہ ایفیکٹ کرتا ہے پرسنالٹی پہ۔ اور اب جو انوائرمنٹ ہے، شاید دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے لاک ڈاؤن کا، اور یہ جو مسائل کھڑے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن، زندگی ٹھہر سی گئی ہے، رک سی گئی ہے۔ کیا زندگی کبھی رکتی ہے؟ نہیں۔ زندگی تو پانی کی طرح ہے، مٹی اور گارے کی ہے، وہ کبھی رکتی نہیں۔ زندگی کے مزاج میں نہیں ہے۔ پانی کو کیا آپ روک سکتے ہیں؟ اگر پانی میں رکاوٹ آ جائے تو پانی اپنی راہ نکال لیتا ہے۔ تو قدرت کا یہ جو کرونا ہے، جو چیزیں ہیں، سمجھ لیجیے اس طرح کی ایک آزمائش ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کا اثر سب پہ پڑتا ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک کشتی کے سوار ہیں، لیکن ان حالات میں کوئی بھی ایک کشتی کا سوار نہیں ہے، سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ دیکھیے، حالات کا رونے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دنیا ایسے کئی حادثات سے گزر چکی ہے اور سنور چکی ہے، اور رہی بات، جو آیا ہے وہ جائے گا، لیکن جب تک وہ یہاں ہے، ہوش حواس کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، تو اب اس لاک ڈاؤن میں جہاں بہت سارے، اگر اس کے ڈی میرٹس ہیں تو میرٹس بھی ہیں۔ ہم کو ہو سکتا ہے پہلی بار اپنوں کے ساتھ اتنا رہنے کا موقع ملا۔ تربیت ایک فل ٹائم جاب ہے۔ اب جاب دماغ میں آتے ہی آج کل لوگ جاب بھی سہولت کی تلاش کرتے ہیں، سیفٹی۔ اب وہ بھی جاب نہیں رہے، ایک الگ بات ہے، بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن سوچ بنانے کے لیے، تربیت کا ایک لاعمل بنانے کی ہم بات کر رہے ہیں۔
تو جاب فل ٹائم جاب مطلب 8 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن تربیت والا یہ فل ٹائم جاب 24 آورس کا ہوتا ہے. ماں اس کا حق ادا کرتی ہے. کورونا کی وجہ سے جو ماحول بنا ہوا ہے، ایک چیلنج سب کے سامنے آیا ہوا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ، ماحول اثر کرتا ہے پرسنالٹیز پہ، اور اب کا جو ماحول ہے ڈر کا، خوف کا، بیماری سے لوگ ڈر چکے ہیں. اب اس پہ زیادہ ہم بات نہیں کریں گے. آپ سب دیکھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، یہ حالات کا جو مقابلہ کرے گا، یہ مشکلیں کا جو مقابلہ کرے گا، تبھی تو شخصیت نکھرے گی. دیکھیے، ڈر اور خوف کسی بھی معاملے میں نقصان ہی پہنچاتے ہیں. اس سے نکلنا بہت ضروری ہے. ان مسائل کے ساتھ ساتھ، ان پریشانیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کی تربیت کی طرف، یہ کام الگ ہی ہے صاحب. آج یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ جس طرح سے حالات افیکٹ کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کیسے کریں، اس کا سامنا کیسے کریں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ میں جہاں پر زندگی تھم سی گئی ہے، اور خاص کر تعلیمی ادارے، کالج، اسکولز، سب سے بڑا نقصان طلباء اور طالبات کا ہونے کو ہے. اور اس کے باوجود بھی کئی ادارے کوشش میں ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنا. مشکلیں انسانوں کو بنانے کے لیے آتی ہیں. پیاس اس لیے لگتی ہے کہ پانی پیا جائے. ان حالات میں ان تمام اداروں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں جو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ان تک ایک بیداری کی کوشش، ایک ہمت دینے کی، خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک سلسلہ ہم شروع کر سکتے ہیں. آج ہم کسی ایک پہلو پہ بات کریں گے، افیکٹو پیرنٹنگ. فی الحال جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، اس کا سب سے زیادہ افیکٹ، خسارہ، نقصان تعلیمی اداروں کا ہے. اسکول، کالج بند ہو چکے ہیں. انہی حالات میں بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں. اب آپ کو موقع ہے اصل پیرنٹنگ کا. اگر آپ کو پیرنٹ بننے کے لیے بنیادی چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں، یاد رکھیے ایک موقع ملا ہے سب کو اب ساتھ رہنے کا، جسے ہم افیکٹو پیرنٹنگ کہتے ہیں. وہ سب سے اہم ہے. تربیت، تعلیم اور تربیت دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور شخصیت سازی کے لیے ان دونوں کا بیسک ہونا ضروری ہے. تو تربیت ایکچولی ایک فل ٹائم جاب ہے. یہ جاب، نوکری جسے ہم کہتے ہیں، اکثر نوکری آنے کے ساتھ 8 گھنٹے کی نوکری، یا ایک ٹائم لمٹ ہوتا ہے اس نوکری کے لیے، اس جاب کے لیے. لیکن پیرنٹنگ یہ ایک ایسا جاب ہے، ایک ایسی نوکری ہے جو فل ٹائم ہے، 24 آورس کی ہے. جو نوکری ہے، اب 24 آورس کی نوکری کیسے کرے گا؟ یہ تو قدرتی نظام ہے. تو اس نوکری کے اہل بننا مطلب اپنے بچوں کو تربیت دینے کے لیے اہل ہونا. اس نوکری کے اہل ہونا بھی ضروری ہے، معذرت کے ساتھ کہ کئی لوگ تو نوکری بہت بے دلی سے کرتے ہیں. تو یہ نوکری بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا اہل بننے کے لیے کئی پیرنٹس یہاں کوالیفائڈ نہیں ہوتے. اس نوکری کو انہوں نے نہیں سمجھا، اور وہ اپنی جگہ دوسروں پہ کام کو لگا دیتے ہیں. خود ڈیوٹی کرنے کے بجائے
وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی کوئی اور کرے، کوئی اور تربیت کرے. نہیں، شروعات گھر سے ہوتی ہے تربیت کی. پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی تربیت عمدہ طریقے سے ہو، اور سوچتے بھی بہت ہیں لیکن کرتے بہت کم ہیں. اپنے بچوں کو تربیت کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یاد رکھیں، تربیت خریدی نہیں جا سکتی. تربیت کی شروعات کہاں سے ہوتی؟ بچوں کی تربیت ماں اور باپ کی سوچوں سے شروع ہوتی ہے. سوچ ہی سب کچھ ہوتا ہے. سوچ شخصیت کا آئینہ بنتی ہے. اور یہ کہاں سے ملتی ہیں چیزیں؟ ایک تو گھر کے ماحول سے، خاندانی وراثت سے، پڑوسی سے، رشتہ داروں سے، محلے سے، شہر سے. 24 گھنٹے صبح سے شام تک ہم جہاں جس ماحول میں رہتے ہیں ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے. والدین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، عمدہ تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس صرف جوش، جذبہ یا خواب کچھ اہمیت نہیں رکھتے. اس میں ایک اعتدال کے ساتھ ایک لاہ عمل کا بننا، پلان کرنا بہت ضروری ہے. اور آج کے ماحول میں عمدہ تربیت دینے کا سب سے پہلا لیسن، پہلا طریقہ یہ ہے کہ پازیٹیو اپروچ اپنے بچے کے ساتھ. نگیٹو ماحول میں پازیٹیو سوچ بنائے رکھنا اپنے آپ میں کمال ہے. اب شاہین کے تعلق سے بات کریں. یہاں جو بچے ہیں وہ عمر کے اس پڑاؤ میں ہیں جہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے لائف کا. ٹین ایج بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں. ویسے 13 سے لے کے 19 تک ایک ٹین ایج ہوتی ہے، اور یہاں پر ان کی سوچ کا حصہ بننا بہت ضروری ہے. اب تو اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ان کی سوچوں کا حصہ بننا ایک موقع ملا ہے. ان کو ہمت دینا، اس کے ایفیکٹ تو سب پہ پڑے ہیں. پہلے ایک پازیٹیو پروگرام بنانا بہت ضروری ہے. خوف اور ڈر سے نکلنا ضروری ہے. اور خود اعتمادی اپنے آپ میں تب پیدا ہوگی، اس کا تعلق سوچوں سے ہے. تربیت کا نام سختی، زبردستی بالکل نہیں ہے. تربیت کی ابتدا محبت سے ہوتی ہے. محبت اس کی بنیاد ہوتی ہے. اب کئی بار بیجا کی محبت بگاڑ پیدا کر دیتی ہے. ہر خواہش کو پورا کرنا یہ محبت نہیں ہے. احساس دلانا یہ محبت ہے، ذمہ داری کا احساس. خواہشات کی تکمیل محبت نہیں ہے، یہ بگاڑنے والی محبت ہے. اصل میں کچھ لوگ بچے کی ضد کو پورا کرنے کو محبت سمجھتے ہیں، یہ تو بگاڑ پیدا کرتی ہے. محبت صرف دل و دماغ میں رکھنے کا نام نہیں ہے. محبت نام ہے اظہار کا، سلوک کا، برتاؤ کا. آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ان کی سوچ کا حصہ کیسے بنتے ہیں. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس قابل ہے، اور اس کو قابل بنانے کے لیے آپ پر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، یہ سوچنا بہت ضروری ہے. بچوں کے ساتھ ایسی محبت ہو کہ انہیں یہ احساس ہو، اپنے والدین کی سرپرستی کا احساس، اپنے والدین کے تحفظ کا. آپ ان کے پروٹیکٹر ہیں. یہ جب احساس ہوتا ہے کہ میرے والدین
میرے پروٹیکٹر ہیں، میرے محافظ ہیں، مجھے تحفظ دیتے ہیں، یہ احساس اس میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے. اس کی کمزوریوں کو طاقت میں بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے. تربیت کا سب سے بڑا اہم حصہ والدین پر ہی جاتا ہے. تنظیم تم کو قوم کی منظور ہے اگر بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے. بہترین پیرنٹنگ کی شروعات، اس کا آغاز، ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں مضبوط ارادے ماں عطا کرتی ہے، اور ان ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے باپ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتا ہے. سب کچھ لٹانے سے مراد اپنا وقت کے ساتھ اپنا پیسہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ پیرنٹس اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں لیکن وقت بہت کم لگاتے ہیں. اور پیسہ مسئلہ نہیں ہے، اگر بچے قابل ہیں تو اس کا بھی انتظام ہو جاتا ہے. اصل چیز پیرنٹنگ میں ایک اہم اور اہمیت اس بات کی ہے کہ بچوں کو ایک اہم بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے 3 لیول بہت اہم رکھتے ہیں. وہ 3 لیول کیا ہیں؟ پہلا ہے ریپو، ہم آہنگی. آپ کا بچے کے ساتھ کیسا میل جول ہے، اس کے ساتھ کس طرح کا میل جول رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اسی کی بنیاد سیکنڈ لیول ڈیولپ ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم آہنگی ہوگی تبھی تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی شروعات ہوگی، بچوں کے رجحان کو سمجھنے کا سلسلہ شروع ہوگا کہ اس میں کون سی صلاحیتیں ہیں. یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے. میل جول، ہم آہنگی جسے ہم کہتے ہیں. اسی پر سیکنڈ لیول آتی ہے ریلیشن شپ، رشتے مضبوط ہونے لگتے ہیں اور یہ بنیاد ہوتی ہے. اور جہاں رشتے مضبوط ہوتے ہیں وہاں تھرڈ لیول آتی ہے بانڈنگ اور تعلقات سمجھنے والے ایک دوسرے کو. یہ تینوں لیول کو اپنے آپ ذہن میں رکھ کر بچے سے بات چیت کریں گے. اس کو سننا، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ یہ 3 لیول پہ پورے نہیں اترتے، آپ اپنے آپ کو آج وقت دیں. یہ 3 لیول میں، تینوں لیول میں آپ یکساں طور پر اپنے بچے کے ساتھ رہتے ہیں. یہ آپ خود غور کریں، کوشش کریں. ظاہر ہے وقت بہت ہی کم وقت دے پاتے ہیں، یہ ظاہر ہے، لیکن جب بھی جو بھی وقت ملتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ آپ کو، تو جب یہ تینوں لیول پرفیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کی غیر حاضری میں، آپ کے ایبسینٹ میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. کوئی بھی رشتے ہوں، دوستوں کا بھی رشتہ کیوں نہ ہو، باپ بیٹے کا کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کا کیوں نہ ہو، یہ جب 3 لیول پورے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات آتی ہے کہ بھئی اکثر بچے، ٹھیک ہے بچے 24 گھنٹے تو نہیں رہتے اپنے ماں باپ کے ساتھ، لیکن جب کبھی آتے ہیں تو ساری داستان سنا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا. یہ کب ہوتا ہے؟ تب ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، سمجھنا. اور یہ تینوں لیول، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی پرابلم ایسے ہوتے ہیں جو ہم سولو نہیں کر سکتے، ظاہر ہے، لیکن سن سکتے ہیں. پرابلم سولو نہیں کر سکتے لیکن اطمینان سے سن تو سکتے ہیں. سننا بہت ضروری ہے، سنانے والے کو ریلیف ملتا ہے. اب آزما کے دیکھیے، بچے کو آپ اپنے بچے کے کوئی 3 پرابلم، ان کی پرابلم آپ کی نظر میں غیر اہم ہوتے ہیں جبکہ ان کے لیے وہ بڑے ہوتے ہیں. کوئی 3 پرابلم بچوں کی نظر سے سمجھیے
تب آپ کو احساس ہوگا جب وہ بچہ کوئی اپنا پرابلم شیئر کرتا ہے، آپ صرف سن بھی لیتے ہیں تو سنانے کے بعد اطمینان ہوتا ہے سنانے والے کو۔ شرط یہ ہے کہ سننے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں۔ کئی پیرنٹس ان کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، ہر بار سناتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، تربیت میں یہ بھی شامل ہے کہ کئی بار زبان چلانے کے بجائے کان کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ امید ہے یہ بات چیت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس تعلق سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور دے سکتے ہیں۔ میں پھر ایک بار ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا اور کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔